بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق إن العين ينزل الرجل القبر والإبل القدرة كما في الدرر المنتثرة في الأحاديث على الألسنة المشتهرة للسيوط والعهدة عليه. اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی قدرت کاملہ رکھتے ہیں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ شان الوہیت اور شہنشاہیت مطلقہ کے مالک ہیں. اس کے لیے کوئی رکاوٹ اور کوئی معنی نہیں ہے. اس کے علاوہ تمام مخلوقات ہے اور مخلوقات تو وجود میں، اختیار میں، اقتدار میں، نقل و حرکت میں، ہر چیز میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے محتاج ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اصل تو امر رب ہے. وہ چاہے تو خاک خور بہترین قسم کا سونا اور یاقوت و مرجان بن جائے، اور وہ چاہے تو سونا اور یاقوت اور مرجان مٹی سے بدتر ہو جائے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ تعالی کی شان اور اس کی سطوت اور سلطنت لا نظیر اور لا ثانی ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی شان کی بلندی اور رفعت وہ خود جانتے ہیں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء اور مرسلین مخلوقات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے اہم ترین طبقہ اور سب سے کارآمد جماعت اور سب کے لیے خیر خواہی کی جماعت انسانوں میں ہی ایک فرد اور طبقہ ہے اور وہ انبیاء اور مرسلین کہلاتے ہیں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. 3 مسئلے بہت زیادہ بنیادی ہیں اور بقیہ مسائل ان کے توابع ہیں. ایک اللہ تعالی کی توحید اور تفرید
وحدانیت جل وعلا، فردت اور وحدت ذوالجلال والاکرام. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور. دوسرا مسئلہ ہے انبیاء اور مرسلین پر ایمان خاص و ذکر. سید الرسل صفۃ الصفا فی هذه الجماعت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی النبی العربی الہاشمی العدنانی القرشی رسولنا ونبینا وہادینا فی العالم وشافعنا ومشفعنا یوم الحشر حضرت اقدس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت ہی نرالا ہے، بہت ہی اہم ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہوں گے، یعنی ان کی نارینہ اولاد نہیں رہے گی. بیٹیاں تو عورتیں بن کے مر گئی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. لیکن بچے عبداللہ، قاسم، ابراہیم، طیب یہ چھوٹے چھوٹے ہی مر گئے. اس پر بہت کچھ دشمنان دین نے کہا کہ اولاد پلتی نہیں ہے تو اس پیغمبر کی پیغمبری وفات تک ہے، جیسے یہ فوت ہو جائے ختم ہو جائے گی. ایک تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ رسول اور نبی نسل اور ولادت والے نہیں ہیں، یہ رسول اور نبی ہدایت اور رشد والے، اور قیامت تک کی کائنات ان کی اطاعت فرما برداری بجا لائے گی. اولاد اس کو سجتی ہے جس کا کوئی اپنا کام ہو، رسول کا اپنا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ خود بے اولاد ہے. لم یلد ولم یولد. اگر ہمارے رسول اور نبی کی اولاد ہی نہ ہوتی تو پھر تو میلادیوں کو اور موقع مل جاتے جی نور نور کرنے کا، اور وہ اور بات کا بتنگڑا اور اکو بکو سندر بکو میں رہتے.
اب تو اسلام نے اور قرآن نے اور سنت نے ان کے پیشانی پہ کل لگایا ہے. شادیوں کی بات آئی تو 17 سے لے کے 37 تک اولاد تو 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں. نسب ماں باپ دادا دادی ابراہیم علیہ السلام تک محفوظ. تو جس کی اولاد ہو اور جو خود اولاد ہو اسے نور نہیں کہتے. جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل یعنی ملائک وہ سب نور کے بنے ہوئے ہیں. صحیح مسلم میں ہے ان الملائکۃ خلقت من النور، فرشتے سب نور سے پیدا ہے. تو فرشتوں کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ پتر ہے نہ پتری ہے. نہ جبریل کسی دن پیدا ہوا اس کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ کب مرے گا. عقیدے کے مطابق قیامت کے دن، قیامت سے پہلے جو اسرافیل سور پھونکیں گے اور اس سور سے ہر ذی روح کو فنا کرنا ہوگا. نیا کائنات، نیا جہان آباد ہونا ہے. نئی عمارت جب تیار ہوتی ہے تو پرانی عمارت کی جڑیں بھی توڑ دیتے، بنیادیں بھی نکالتے، یہ کمزور ہے ہٹاؤ، اس پہ تھوڑا ہی پلر کھڑا ہوگا. تو اس میں 2 قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ تمام ملائک بھی تھوڑی دیر کے لیے انتقال کر لیں گے اور بس پھر اس کے فوراً بعد ان میں پھر روح آ جائے گی. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، 2 طبقے جو ملائک کے ہیں یہ ان پر موت نہیں آئے گی. ایک ملائکہ مقربین 4 جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، اور دوسرے حاملان عرش وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8 ہے جو عرش کے ستون پکڑے ہوئے ہیں. ان پر تغیر آئے گا، فنا نہیں آئے گی. جہاں ہے تھوڑی دیر کے لیے بس، پھر تر و تازہ. یہ محقق قول ہے. اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات اولین و آخرین نے اس کی تائید کی اور اس پر مستقل تصنیفات ہیں. کل شیء ہالک، ہر چیز نے ختم ہونا ہے الا وجہ، صرف اللہ رہیں گے. لہ الحکم، اسی کا فیصلہ ہے، وإلیہ ترجعون، وہی تو واپس کیے جاؤ گے. اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے. یہ نہیں کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے جو کمکل ترجمے کرتے ہیں. موت کا ذائقہ وائقہ نہیں ہے، تینوں پتہ چلتی اور ذائقوں والی چیزیں توبہ توبہ. اس گرو حازم اللذات، تمام ذائقے کو زہر اور گنڈیر کرنے والی. کل شیء، کل نفس، مضاف مضاف الیہ خبر مبتدا ہے، اور ذائقۃ الموت مضاف مضاف الیہ جملے تام میں ہے، مرکب تام میں ہے. تو کل نفس، ہر ذی روح، ذائقۃ الموت، خود موت چکے گی، اس کو کوئی اور چیز چکانے والی نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، ایسے غم، ہم اور تکلیف اور صدمے کا دن تھا
کہ صحابہ کرام جیسے اولو العزم ایمان والے اور حضرت عمر جیسے جبل الاستقامہ، رجل غیور اشد فی امر اللہ عمر، وہ بھی سن نہیں سکتے تھے کہ کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، توبہ توبہ، وہ غم دے صادر نہ دے چھ زور شی او مدام دے نوے غم راضی زیتے رہو۔ حضرت کا وصال اور حضرت کی موت اور اس کا صدمہ وہ کوئی معمولی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخر الزمان پیغمبر ہوں، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت بس یوں سمجھ لیں، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ چھوڑا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، انا والساعۃ کہاتین۔ ایک روایت میں ہے کہ ہمارے درمیان عیسیٰ مسیح آئیں گے اور کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکے گا، نہ اس کے آنے کی کوئی گنجائش ہے۔ اور حضرت فرماتے قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت موتی، موت میری موت ہے، میں آخر زمانے کا پیغمبر تھا اور جب میں مروں تو بس سمجھ لو کہ قیامت شروع ہو گئی۔ گویا کہ یہ امت اور یہ دور جو گزر رہا ہے یہ قیامت کا دور ہے۔ قیامت میں سیاہ و سفید حیران کن درجہ تک ہوتے ہیں۔ لا تقوم الساعة حتی یعرف المعروف منکرا والمنکر معروفا، قیامت سے پہلے پہلے دین کو بے دینی اور بے دینی کو دین کے طور پر منوایا جائے گا۔ قیامت سے پہلے لوگ اعمال کے بجائے اموال پر غرور کریں گے اور تکبر، لوگوں کے ظاہر اور باطن میں فاصلہ ہو جائے گا۔ ایک شخص آپ کا بہت زیادہ امانت دار نظر آئے گا، لیکن جب قریب ہو جائیں گے تو ایمان کی رتی اور ذرہ اس میں نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ اس جیسے بے ایمان تو پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ سام تھا وہ اجزہا تھا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا، جب قریب آئے تو اس کے ڈسنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ خیر کے کاموں کو بوجھ سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو غرض سمجھا جائے گا، تاوان ٹیکس۔ یہ جو لینڈ لارڈ اور بڑے بڑے عالمی مالداران ہیں، آپ ان کا اندازہ لگائے اور ان کو آپ زکوٰۃ کا کہے، آپ سے کہے گا یہ فضول بات ہے۔ ہمارے یہاں اتنی دفعہ آگ لگتی ہے، اتنی دفعہ مزدور ہڑتال کرتے، اتنے باری ٹیکس ہم دیتے، زکوٰۃ اس میں چلی جاتی۔ اور اس قسم کی بے انتہا غلط باتیں ان سے نکلے گی۔ اور ایک آدمی کو ایک اغواکاروں نے پکڑا تو وہ ظاہر ہے وہ ویسے تو نہیں پکڑتے، کچھ وصول کرتے ہیں۔ تو اس سے پوچھا گیا کوئی خیر خیرات صدقہ وغیرہ کیا ہے؟ کہ وہ لے گئے ساتھ، انہیں کو جو میں نے دیے بس وہی خیرات بھی ہے، وہی سب کچھ۔ دین کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ شرم اور یہ بے عزتی ایک دن کی نہیں، یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔
اس قسم کی چیزوں کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ حدیث اور اس کے ماحول کا اندازہ ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری موت سے قیامت شروع ہو چکی. حدیث شریف میں ہے گزشتہ امتوں میں جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سب میری امت کے اندر موجود ہوں گے.